आईन पाकिस्तान को मोहतरम जज साहिबान ने ख़ास कर चीफ जस्टिस साहब ने सामने उठा के आईन के हवाले से बात की, माजी के आमरों का भी हवाला दिया और आईन पे अमल करने की भी बात की। मैं, हमारी जमात, हमारे ख़वातीन मेंबरान, हमारे अक़लियती मेंबरान, हमारे करोड़ों वोटर सपोर्टर इस वक्त उम्मीद की नज़रों से अपनी सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं। बतौर वकील और बतौर सियासी कारकुन मुझे इस बात पे यकीन है, गुमान नहीं यकीन है कि यहाँ से आईन पे मबनी फैसला आएगा इंशाअल्लाह। आईन पे मनवन अमल होना चाहिए। ना किसी का हक मांगते हैं और ना किसी को अपना हक लेने देंगे। खैरात में नहीं मिला हमें मैंडेट। एक आदमी को आपने दहशतगर्दी का इल्ज़ाम, मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम लगा के 300 दिनों से जेल में रखा है। उसकी तस्वीर से डरते हो, उसके 3 अल्फाज से डरते हो। जब वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोलता है, उससे तो कुफ्र के ऐवान हिलते हैं। आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? आपको इमरान खान से क्या तकलीफ है? इंसाफ की बात करता है और अपनी ज़मीन अग़यार के कब्ज़े में देने के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, ये तकलीफ है? मैंने परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी हवाला देके, लेकिन हाउस में कौमी असम्बली में खड़े होके ये बात की कि जब साइफर केस ख़त्म हो गया है तो अब साइफर पे जुडिशल कमीशन करना चाहिए और वो काले तारीख चेहरे आश्कार होने चाहिए जिन्होंने रात की तारीकी में जमहूरियत के दमकते चेहरे पे साजिश की स्याही मली। वो कौन थे जिन्होंने साइफर की साजिश मुकम्मल होने दी और बैनुल अक़वामी ईमा पे एक मुंतखब हुकूमत को रुखसत किया गया। और जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ये बात की कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ साहब से मुलाकातें की, मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब नहीं कह रहे, मोहम्मद ज़ुबैर जो नवाज शरीफ साहब एक वज़ीर आज़म के तर्जुमान थे, उन्होंने ये बात की। तो वक्त आ गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट इस बात की तहकीकात करे कि जमहूरियत पे शब खून किसने मारा। मुझे याद है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा था कि 8 फरवरी का इलेक्शन पत्थर पे लकीर है। इसी सुप्रीम कोर्ट के इसी आंगन में, यहाँ इसी मीडिया के सामने मैंने कई महीने ये पहले इलेक्शन के बाद ये बात की, जनाब चीफ जस्टिस साहब, और कल रोड के उस पार जब हम एहतजाज कर रहे थे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, हमारी रिजर्व सीट्स हमें मिलने के लिए और मैंडेट की वापसी के लिए, तो मैंने यहाँ भी ये बात की, मैंने वहाँ भी ये बात की और मैंने असेंबली में भी ये बात की, अडियाला के बाहर भी ये बात की, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर भी ये बात की कि चीफ जस्टिस साहब, आपने जब हुक्म दिया कि 8 फरवरी का इलेक्शन पत्थर पे लकीर है, हमने आपको अप्रिशिएट किया, लेकिन बसद एहतराम आपकी इस पत्थर की लकीर पे फॉर्म 47 की चुनाई कर दी गई है। चीफ जस्टिस साहब, आपके हुक्म को मनअन नहीं माना गया। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आर्टिकल 190 के तहत मुल्क के तमाम इदारे, चाहे वो वफाकी इदारे हों, चाहे वो FBI हो, इलेक्शन कमीशन हो, आर्मी हो, ISI हो, नेवी हो, एयर फोर्स हो, रेंजर्स हो, इंटेलिजेंस के कोई और इदारे हो, पुलिस हो, वटेवर, सूबाई हुकूमतें हो, मरकजी हुकूमतें हो, वजारत दिफा हो, वजारत खारजा हो, दाखिला हो, आर्टिकल 190 के तहत they all have to come in aid of the Supreme Court of Pakistan. The Chief Justice of Pakistan had ordered that 8 February election is a writing on the wall, writing on the stone, पत्थर पे लकीर है। तो फिर किसकी ये जुर्रत हुई कि उन्होंने उनके लेटर एंड स्पिरिट पे चीफ जस्टिस के अमल नहीं होने दिया और उस इलेक्शन को चुराया। उसकी बाज़गश्त आज इस 13 रुकनी बेंच में एक मोहतरम सीनियर जज साहब की आज कमेंट्स यहीं पे आए हैं, आपने रिपोर्ट किया होगा कि 8 फरवरी की इलेक्शन में इर्रेगुलरिटीज रिपोर्ट हुई हैं। अली मोहम्मद नहीं कह रहा, इमरान खान साहब नहीं कह रहे, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर नहीं कह रहा, जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान नहीं कह रहा, फॉर्मर स्पीकर असद कैसर नहीं कह रहे,
اس محترم عدالت کے ایک جج کہہ رہے ہیں کہ irregularities ہوئی ہیں. اسی لیے عمران خان صاحب سے جب اڈیالہ میں ملاقات ہوئی میں نے 2 بار یہ بات کی اور دونوں بار انہوں نے اس بات کا کہا کہ ایسا ہونا چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ میں حامد خان صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس کو اٹھائیں, پرسو کریں کہ محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہماری 184(3) کی پٹیشن کئی مہینوں سے پڑی ہے کہ اس الیکشن پہ آپ جوڈیشل آڈٹ کیجئے, اس الیکشن پہ آپ جوڈیشل آڈٹ کیجئے, انویسٹیگیٹ کیجئے کہ کس نے قوم کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا. کیا الیکشن پہ منظم ڈاکہ ڈالنا آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ میرے ساتھ وکلاء ہیں, پیچھے سپریم کورٹ ہے, جورسٹ بیٹھے ہیں, قاضی قضات اندر بیٹھے ہیں, تمام جسٹس صاحبان بیٹھے ہیں. مجھے ایک ادنا سے وکیل کو یہ سمجھائے کہ جب چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے, کس سرکاری ادارے کے یا کس حکومتی ترجمان کے, کس حکومتی اہلکار کی یہ جرت کہ وہ اس الیکشن کو چرائے, لوگوں سے نامینیشن پیپر چھینے, لوگوں سے فارم 45 چھینے, جعلی فارم 47 دے, اور پھر ستم بالائے ستم کہ ہمارا تو معاشرہ خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا ہے, خواتین کے سر پہ چادر رکھنے کا ہے, ان کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کا ہے, دوپٹہ چھیننے کا نہیں, دوپٹہ چھیننے کا نہیں. اس الیکشن میں پاکستانی خواتین, تحریک انصاف کی خواتین کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, اور ستم بالائے ستم اس پہ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. عمران خان گولیاں کھا کے 3 سے دنوں سے اندر بیٹھا ہے, عید کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکا. 6/8 کے سل میں جب اس بار ایک قیامت خیز گرمی ہے, آپ نے امت کے لیڈر پہ پنکھا تک بند کیا ہوتا ہے, لوڈ شیڈنگ, شرم نہیں آتی آپ کو, اس کو اندر رکھا ہوا ہے. کینسر زدہ 80-85 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ بھی جیل میں, اور ہماری اور آپ کی چھوٹی بہن بچی سنم جاوید صاحبہ, عالیہ حمزہ جو فارمر MNA بھی ہے اور ایک انجینئر ہے, پڑھی لکھی خاتون ہے, وہ ماں ہے. 6 گھنٹے میڈیا کو کہہ رہا ہوں 6 گھنٹے خواتین کو تپتی دھوپ میں لوہے سے بنے والی پرزن وینز میں کھڑا کیا جاتا ہے. کیا وہ پاکستان میں ہے یا وہ اسرائیل میں؟ کیا وہ پاکستان میں ہے یا مقبوضہ کشمیر میں؟ کون سا ایسا جرم ہو گیا ہے؟ کیا 71 سے بڑا جرم ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے جو ان خواتین کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ اور اب آپ ہماری خواتین کی ریزرو سیٹس بھی چھیننا چاہتے ہیں, اس کو نہیں چھیننے دیں گے. ہم عدالت میں ہیں, ابھی فی الحال روڈوں پہ نہیں ہیں. انشاءاللہ ہماری اسٹریٹ پاور کا سب کو پتہ ہے. آج اگر پاکستان میں ایک جماعت پورے ملک سے بندہ نکال سکتی ہے وہ تحریک انصاف ہے, لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری اپنی سپریم کورٹ کے سر رکھی ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ انصاف پہ مبنی فیصلہ کریں گے, اور جہاں آئین یہ کہتا ہے, آخری بات, جہاں آئین یہ کہتا ہے کہ متناسب نمائندگی دی جائے گی خواتین اور اقلیتی ممبران کو, تو متناسب نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ کسی جماعت کو اس کے حق سے زیادہ اور نہ کم دے سکتے ہیں. یہ جو سیٹیں ہیں یہ تحریک انصاف کا حق ہے, یہ تحریک انصاف کو ملنی چاہیے, لیکن شرم کسی کو آئے تو آئے. حکومت تو اب اس چکر میں ہے کہ وہ سیٹیں جو ان کی بنتی ہی نہیں ہیں, یا تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ سیٹیں ہمیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی, جو کہ ملنی چاہیے. کس منہ سے حکومتی وکلاء اور حکومتی اٹارنی جنرل اور حکومتی جو ہے سینئر لوگ اور سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹیں بھی ہمیں دے دو؟ یعنی کہ آپ کا پیٹ ہی نہیں بھرتا, آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا. کس بات کی سزا دے رہے ہیں عوام کو, اور کس بات کا انتقام لے رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت سے کہ آپ نے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا, اس کو اپنے اڈیالہ میں پھینک دیا. شاہ محمود قریشی جو فخر ہے, جس نے ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ وزارت خارجہ کو ٹھوکر ماری, جو کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ, جو ایک مناسب شائستہ آدمی ہے پاکستان کی سیاست میں, ایک گفتگو اور سلجھاوا شخص ہے وہ, اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ سزا دی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی. اور اب جو آپ کرنے جا رہے ہیں, کل آپ کو قومی اسمبلی میں پرسوں اس کی بازگشت آئی, ہم نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں CM خیبر پختونخوا سے بریفنگ لی. پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی نے چیئرمین بیرسٹر گور کی صدارت میں, اور اس نے بریف کیا, CM KP نے بریف کیا کہ کوئی عزم استحکام ان کے سامنے کوئی آپریشن کی بات نہیں آئی, نہ انہوں نے منظوری دی ہے. جو عمران خان کی پالیسی ہوگی وہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی پالیسی ہوگی. اور یہ میں آج پورے پاکستان کے میڈیا کے سامنے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری
خیبر پختونخوا کی حکومت خیبر پختونخوا میں کوئی آپریشن عوام کی مرضی کے بغیر نہیں ہونے دے گی. عمران خان صاحب کے پاس آپ کو جانا پڑے گا. 25 کروڑ کا لیڈر ہے, 2/3 اکثریت کا لیڈر ہے. آپ کو جو بھی بڑا کام کرنا ہے جائیں خان صاحب سے بات کریں. خان صاحب کی جو پالیسی ہوگی وہ علی کی بھی پالیسی ہوگی, وہ عمر کی بھی پالیسی ہوگی, اسد قیصر کی بھی ہوگی, بیرسٹر گوہر کی بھی ہوگی اور تحریک انصاف کی بھی ہوگی.